بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرو، وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، واقیموا الصلاۃ، اور یہ کہ تم نماز کو قائم کرو گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو گے، ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے اعراض کر لیا ان سب باتوں سے، منہ پھیر لیا، مگر چند ایک تم میں سے ایسے تھے کہ جنہوں نے منہ نہیں پھیرا، ورنہ اکثر تو تم اعراض کرنے والے ہی ہو۔ تو اس آیت میں اس عہد کا ذکر کیا گیا ہے جو تورات میں یہودیوں سے لیا گیا تھا۔ تو اس عہد کے مطابق یہودیوں کو چند چیزوں کا پابند کیا گیا۔ اللہ نمبر 1، اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ کریں، کیونکہ اللہ کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ نمبر 2، والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اور ان کے حقوق ادا کریں، اور ان کے ساتھ صلہ رحمی، شفقت، مہربانی، نرمی سے پیش آئیں۔ اور نمبر 3، لوگوں سے اچھی بات کہیں، شائستہ اور پاکیزہ الفاظ کا انتخاب کریں، باادب الفاظ کا انتخاب کریں، اور نامناسب، نازیبا الفاظ کے استعمال سے بہرحال پرہیز کریں، اور اسی طرح مخصوص شرائط اور آداب کے ساتھ ہمیشہ نماز کے قائم کرنے کا اہتمام کریں، اور طے شدہ نصاب کے اوپر طے شدہ مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو یہ وہ اچھے اخلاق اور پاکیزہ خوبیاں ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو دیا ہے، کیونکہ یہ امور فطرت ہیں جن کا تقاضا فطرت سلیمہ کرتی ہے۔ تو ان چند چیزوں میں دین کے دیگر عقائد اور احکام کی گویا کہ تفصیل بھی آ جاتی ہے، اس لیے یہ ذہن میں نہ آئے کہ اس کے علاوہ بھی تو دینیات ہیں۔ تو جو شخص ان چیزوں پر مخلصانہ دل کے ساتھ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے باقی بھی دین کے معاملات اور احکام پر عمل کرنے کی، معاشرت پر عمل کرنے کی احسن توفیق عطا فرمائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کو ہم نے یہ احکام اور ہدایات دی، تو بہت کم لوگ بنی اسرائیل میں سے، یہود و نصارہ میں سے، ان ہدایات پر عمل پیرا رہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا۔ گویا اللہ کے احکام سے اعراض یہ یہود کی عادت ہے، ہم مسلمانوں کو تو کم سے کم نہیں اپنانی چاہیے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کیجئے اس وقت کو، یہ آیت نمبر 84، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو گے، قتل مقاتلہ نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہیں نکالو گے تم اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار بھی کیا کہ ہم نہ لڑائی کریں گے، نہ کسی کو اتنا تنگ کریں گے وہ علاقہ ہی چھوڑ کے چلا جائے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، یہ تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہی دیتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل سے جو ایک اور عہد لیا گیا اس کا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ تم آپس میں خون ریزی نہیں کرو، اور ایک دوسرے کو اس کے گھر بار، شہر، وطن سے بے دخل نہیں کرو گے،
ظاہر ہے کہ اس عہد کی پاسداری میں ان کا اپنا فائدہ تھا، ان کی اپنی جان مال عزت آبرو کا تحفظ تھا، تو ظاہری طور پر تو انہوں نے گویا کہ کہا، اقرار کیا کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن حقیقت میں دیگر احکام سے پہلو تہی کی طرح یہاں بھی اعراض کر گئے، اللہ کے حکم سے انحراف کر گئے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر ڈالا اور ایک گروہ کو تم نے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ تظاہرون علیہ، تم چڑھ دوڑے ان پر گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو تم ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہو، تفادوہم وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ انہیں تو تم پر وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ انہیں تو نکالنا ہی تم پر حرام تھا، تم نے نکالا کیوں؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو؟ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو سنو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو پھر تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے گا اس کی سزا یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اسے خزي اور رسوائی ملے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی عہد شکنی کی مزید تفصیل بیان اس طرح کی گئی ہے کہ گزشتہ آیت کے عہد کو سامنے رکھ کر اب صرف مدینہ کے یہودیوں کا جائزہ فرمایا کہ آپ لیں۔ یہودیوں کے دیگر قبائل کے علاوہ دو بڑے قبیلے بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آباد تھے، انہوں نے وہاں موجود مشرکین کے قبائل کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اوس اور خزرج یہ قبائل وہاں مشرک تھے اس زمانے میں، بعد میں یہ مسلمان ہوئے اور انصار کہلائے۔ چنانچہ بنو قریظہ قبیلہ اوس اور بنو نذیر قبیلہ خزرج سے ان کا آپس میں معاہدہ تھا۔ بنو قریظہ کا قبیلہ اوس یہ حلیف تھا، اور بنو نذیر قبیلے کا قبیلہ خزرج جو ہے یہ حلیف تھا۔ دونوں فریق دوستی کے اس معاہدے کے پابندی کے پابند تھے اور کرتے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا، عرب تو آپس میں لڑتے رہتے تھے، اگر اوس اور خزرج کے درمیان لڑائی ہوتی تو بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی اس جنگ میں اپنے اپنے حلیف قبیلوں کی طرف سے شریک ہوتے تھے۔ پھر جس گروہ کو فتح ہوتی تھی تو اس کے پاس دوسرے گروہ کے یہودی بہرحال قید میں آ جاتے تھے، لیکن یہ یہودی انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اگر جنگ میں آمنا سامنا ہو جاتا تو ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیوں نے اللہ سے کیے گئے عہد کی دونوں شقوں پر عمل نہیں کیا، انہوں نے آپس میں خون ریزی بھی کی اور ایک دوسرے کو اس کے گھر بار سے بے دخل بھی کیا، تو صرف ایک حکم پر عمل کیا کہ اگر ان میں سے کوئی قیدی بن جاتا تو اس کو چھڑا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، آخرت میں تو اس سے زیادہ رسوائی اور عذاب ہوگا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی کو خرید لیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، نہیں کم کیا جائے گا، نہیں تخفیف کی جائے گی ان سے عذاب میں، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہودیوں کے اس رویے اور عہد کی خلاف ورزی کرنے کو ایک ایسی تجارت سے تشبیہ دی ہے جس میں خریدار نقصان کا شکار ہو جائے۔ تو بلا شبہ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ انسان آخرت دے کر اس کے بدلے میں، یعنی اپنی آخرت خراب کر کے اس کے بدلے میں دنیا کی چند دن کی عیش اور لذت اور سہولت حاصل کرے۔ تو ان یہودیوں کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ان کے عذاب میں کوئی وہاں کمی ہو جائے گی یا عذاب ختم ہو جائے گا یا ان کی مدد کے لیے کوئی آئے گا،
لا ینصرون، نہ عذاب کم ہوگا نہ ان کی مدد کی جائے گی۔